मोहतरम अहबाब, मेरे प्रिय बिंदुओं, मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपके साथ आज मैं कुछ ज़िंदगी के अनुभव, एक्सपीरियंस, तजुर्बात, शवाहिदात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ ज़रूर आपके दिल के अंदर खशियत इलाही पैदा होगी, कुर्ब इलाही पैदा होगा। आपका ज़मीर और आपका दिल खुदा की तरफ माइल होगा। वो दिल जो हमने गलाज़तों को इख्तियार करके, गुनाह की गलाज़त, अल्लाह की नाफरमानी की गलाज़त, दुनिया के हिर्स व हवास का लालच, और इस तरीके से हमने अपने मफाद के लिए गुनाह और इस्यान और अल्लाह की नाफरमानी कर के हमने दिल को एक गलीज़ और एक गुनाहों से मुलव्वस कर दिया है, जिसकी बिना के ऊपर कभी भी हमें तौफीक भी नहीं होती कि हम अपने रब, अपने क्रिएटर, अपने खालिक को याद करें। बस दुनिया की हिर्स व हवास, दुनिया के लवाज़िमात, लाइफ की रिक्वायरमेंट इस तरीके से हमारे ऊपर गालिब आ गई है, या मादी असबाब का इस तरीके से हमारे ऊपर अफेक्ट और इम्पेक्ट पड़ गया है कि हम खालिक हकीकी को भूल गए हैं। ठीक दोस्तों, अब इतनी सारी मेहनतें और कोशिशें और काविशें और खुदा के राह में कोई कर ही नहीं सकता, ज़ुहद वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो उस ज़िंदगी को भी बुरा मानता हूँ जो ज़ुहद और तक़वा इख्तियार करके और इंसान तस्बीह लेके और मस्जिद के कोने में बैठ जाता है, तारिक के दुनिया बन जाता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है और फिर क्या है कि मस्जिद का कोना पकड़ लेता है, या जंगलों में जाकर, सहराओं में जाकर वो खलवत नशीनी को इख्तियार कर लेता है। ऐसी नशिस्त बना लेता है जो किसी से मिलता और जुलता नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करता रहता है। लोग उसको आबिद समझते हैं, लोग उसको ज़ाहिद समझते हैं, लोग उसको मुतवर्रा एक शख्सियत समझते हैं, अल्लाह का नेक बंदा समझते हैं। आबिद और वली और कुतुब और अब्दाल, पता नहीं लोग अपनी तरफ से किस तरीके के उनके अलक़ाबात से उसको नवाजते हैं, कैसे उनको खिताबात देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी निगाह में ये ज़िंदगी भी मुनासिब नहीं है। निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। फिर बच्चों की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना, सारे दुनिया के लवाज़िमात को इख्तियार करते हुए उस बीच में जो अल्लाह का नाम लेना या अल्लाह के अहकाम को बजा लाना, मैं इसको आला ज़िंदगी समझता हूँ। एक बच्चों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर इंसान तन्हाई में बैठ जाए, बस अपनी रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी ज़िंदगी की रिमेंडी और इस्लाह करता रहे, तो वो तो उस तक ही महदूद रहेगी। इबादत हो, चाहे ज़ुहद हो, चाहे तक़वा हो। उसने दुनिया को क्या फ़ायदा पहुँचाया, अल्लाह के दीन की क्या तबलीग की, दुनिया को क्या समझाया, दुनिया को क्या नेकियां बताई, क्या उम्मत के बारे में क्या उन्होंने फ़िक्रमंदी इख्तियार की, वो तो कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ, उसका अमल उनकी ज़िंदगी तक महदूद है, उसके नफ्स तक महदूद है। तो दोस्तों, अमल ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे अमल से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है। हाँ, आपकी लाइफ दूसरों के लिए भी एक नमूना हो। तो रोज़ी हलाल कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, बच्चों की परवरिश करना, ये भी एक अल्लाह की इबादत में शामिल है। और उसके साथ साथ फिर वक्त निकाल कर रब को याद करो। और अल्लाह ने जो तुम्हें अहकाम बताएं, जो सदाकत है, जो दयानत है, जो अमानत है, जो रवादारी है, जो इंसानी हमदर्दी है, मानवता के साथ भलाई का मामला करना है, अखलाक के साथ पेश आना है, मसलो मसाइल बताना है, दीन की तबलीग करना है, लोगों को राय रास्त की तरफ बुलाना है, नबी की एक एक सुन्नत को, एक एक पैटर्न को ज़िंदा करना, उसी को कमाल कहा जाता है। कमाल ये नहीं है कि आप मस्जिद का कोने में बैठ जाएं, तस्बीह पकड़ लें और बस रब को याद करते रहें। तो दोस्तों, जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले आपके मुंह पे क्या लफ्ज़ होना चाहिए? अल्लाहु अकबर। यानी आप अल्लाह की किबरियाई बयान करें कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है।
یہ اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ آپ صبح جب آنکھیں کھولیں، بیدار ہو، منہ دھونے سے پہلے، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے آپ کے منہ کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ پھر اٹھو، پھر آپ کلی کرو، چہرے کو دھو، اور پھر جو آپ کو ناشتہ پانی کرنا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد 3 لفظ اور پڑھ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیتے ہیں تو یہ 100 مکمل ہو جائیں گے، 100 کی عدد پوری ہو جائے گی، اور یہ تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے۔ دیکھو بندے کا تو آزمایا ہوا ہے، آپ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے دونوں کامیاب ہو سکتے ہو۔ الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، فیملی کرائسس ہیں، لفڑے ہیں، جھگڑے ہیں، حوادث ہیں، پرابلم ہے، آپ کی لائف کے اندر آپ کو کوئی چیز سوجھ نہیں رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کیسے کروں، اتنے مصائب ہیں، سمسیا ہے، پریشانی ہے، کوئی لفظ تو میرا آپ سمجھتے ہوں گے، کوئی بھی دقت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، آپ ان کو انشاءاللہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دھیرے دھیرے تمہاری زندگی سے وہ پریشانیاں ہٹ جائے گی۔ پریشانی اور ڈپریشن اور ٹینشن اور الجھن اور کرائسس اور صدمے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، جس کا کوئی ٹیکہ نہیں ہے، جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، جس کا کوئی مداوع حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ذکر اللہ کرو گے، دیکھو یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا کلام کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، قلب مطمئن ہوگا، ہارٹ پیوز فل ہوگا تو ضرور آپ کی الجھنیں بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ ہارٹ ہی ڈیلیوری دیتا ہے، پریشر ڈالتا ہے دماغ کے اوپر، پھر دماغ کی جو ساری فرینکسسی ہوتی ہے، دماغی پھر جو نشیں، تناؤ آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی تو انسان ایسی الجھن میں پھنستا ہے کہ اس کو بالکل راستہ مہیا ہی نہیں ہوتا۔ تو دوستو آپ اللہ کی ذکر کریں گے، پھر الحمدللہ، یعنی اللہ کی نعمتیں، جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو مزید دولت دیتا ہے، چاہے دولت ہو، چاہے صحت ہو، چاہے دنیا کی دیگر انعامات ہو، نعمتیں ہو۔ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ مزید تمہیں نعمتیں دیتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ دے رہا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نالہ اور مطلب شکوہ، شکایت، گلہ، ناشکری کرتے رہتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تو اللہ کو آپ یاد کریں، اس کے حمد و ثنا بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی پاکیزگی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں۔ دوستو ذکر تو بہت سارے ہیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ سرل اور سیدھی اور سستی اور ایزی اور کیا کہتے ہیں، سستا اور سندر ذکر یہی ہے، مطلب جو ہر انسان یاد کر سکتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو آپ صبح صبح پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد تو پھر زندگی کے اندر وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ویسا بھی کرنا ہے، ہزاروں لوازمات ہیں، لائف کی ریکوائرمنٹ ہیں، ضروریات ہیں، وہ آپ ضروریات جو ہے، زندگی ہے، زندگی کی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ آپ پھر کرتے رہیں۔ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ کے ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور خدا سے توبہ کرتی۔ رب کہہ رہا مجھے تو وہ مخلوق پسند ہے۔ تو انسان کی فطرت، اس کا نیچر، اس کا ڈھانچہ سے اللہ رب العزت اچھی طریقے سے واقف ہے کہ انسان تو خطا کر ہی سکتا ہے۔ اس پلینٹ ارض کے اوپر کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں جو دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ میں نے تو زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی غلطی کی نہیں، اور اللہ مجھے کیوں سزا دے رہا ہے؟ کہ ایسے بھی شکوہ کرنے والے جھولا لوگ ہیں، جبکہ انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے، کیا کیا نہیں کیا تیری خاطر، کیا کیا نہیں سہی ستم ہم نے آپ کی خاطر۔ تو اس نے سب کچھ کر رکھا ہے اور کہتا ہے میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ مکافات عمل تو آخرت میں ہوگا، کیے ہوئے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اگر آپ نے نیک کام کیے ہیں یا بد کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا نمونہ بتا دیتا ہے، لیکن اصلی عمل کا بدلہ، صلہ
اور وہ تو آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے دوستو. ہاں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. دیکھو دوستو دنیا کے لوازمات تو نہیں چھوٹیں گے, دنیا کی ضرورتیں نہیں چھوٹیں گی. یہ ہائے توبہ, یہ بھاگ دوڑ, یہ ادھر یہ ادھر کی سوچنا, اور یہ زندگی کے جو لوازمات ہیں, ریکوائرمنٹ ہے, وہ تو ہر انسان کے ساتھ لواحق ہے, اور ہر انسان کو اس کو فیش کرنا ہے, اس سے گزرنا ہے. لیکن تھوڑا وقت بھی نکالو, رب کو بھی یاد کرو, اس خالق کو یاد کرو کہ مجھے مرنا ہے. 60 سال 70 سال 80 سال, اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے, دھوئیں گے, واویلا کریں گے, اور پھر وہی ڈی جے, وہی باجے, وہی شور, وہی تماشا, اسی گھر کے اندر جہاں پہ مرنے والے کے پیچھے چیخیں نکل رہی تھی, اسی گھر میں آپ دیکھنا تھوڑے بعد ڈی جے اور باجے اور رقص اور کیا کیا تماشا, کیا کیا گناہ کی ایکٹیویٹی اس گھر کے اندر ہوتی ہے. بے حیائی کے سین تم کو نظر آتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں نظر آتی ہے, اور سب کچھ وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں. تو دوستو ایسا استحضار رکھنا تو ہر ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس جو آپ نے کیا آپ کو وہی کام آئے گا, یا آپ نے جو پیچھے کوئی صدقہ خیرات اور کر رکھی وہی کام آئیں گے, ورنہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں ملے گا. دوستو وقت بہت مختصر ہے, لائف کی ٹرین ایک بلٹ ٹرین کی طرف بھاگتی جا رہی ہے. کہاں پہ اس کی لینڈ ڈراپ ہوگی, ما تدری نفس فی ای ارض تموت.